إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح. میں اس وقت تاریخی شہر خاص کی جو تاریخ ہے پتھر مسجد میں، یہ منبر شریف ہے پتھر مسجد کا، لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پتھر مسجد جو اپنے وقت کی سب سے عالی شان مسجد تھی اور جو اہل اعتقاد کی مسجد تھی، اہل حنفیت کی مسجد تھی، اور جس کو وقت کے جو یہاں کا بادشاہ تھا اور شاہ جہاں، اس کے دور میں اس کا بیٹا جو تھا دارا شکوہ اور اس کی بیٹی جو تھی جہاں آرا، تو انہوں نے جب یہ مسجد تعمیر کی تو لاکھوں لوگ، کیونکہ یہ بالکل سامنے ہمارے بالکل بیچ میں اسلامی اربل ہے اور اسلامی اربل کے اس پار حضرت شاہ ہمدان کا آستان شریف ہے، اس لیے جو ٹیکنالوجی تعمیر کی گئی جو سامنے سے بالکل دکھائی دے حضرت امیر کبیر کا آستان شریف اور یہاں اس جامعہ میں نماز پڑھی جائے، لیکن میں آج بہت دیر کے بعد شہر خاص کی اس مسجد میں آیا پتھر مسجد میں، اور میں بہت ہی دکھ کے ساتھ یہاں پہ آپ کو کہوں گا کہ یہ بالکل ویرانی حالت میں، کوئی بھی اس کو مینٹین کرنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کی گئی۔ آپ دیکھیں ایون آپ دیکھیں نیچے بھی فرش بھی ویران، اس کے یہ جو یہاں پہ آپ در و دیوار دیکھیں گے، یہ در و دیوار، اس پہ کوئی بھی دلچسپی نہیں دی گئی کہ ہماری کشمیر کی اس جو ہمارا منبع تھا ہمارے اعتقاد ہمارے حنفیت کا، امام اعظم کے بغیر یہ جو یہاں پہ جو خطبہ ہوتا تھا، امام اعظم حضرت ابو حنیفہ ابو نعمان ابن ثابت ابن زوطا کے کا ہی لکھے ہوئے خطبے، کیونکہ انہوں نے الاؤ کیا تھا خطبہ کسی بھی لینگویج میں پڑھ سکتے ہیں آپ، تو وہ پڑھائے جاتے تھے، اور اس کو ایک 70 سال میں جو تباہی ہو گئی اور اس کو ایک کھنڈرات کے طور پر پڑھتے ہوں گے آپ۔ میں اس وقت تاریخی شہر خاص کی جو تاریخ ہے پتھر مسجد میں، یہ منبر شریف ہے پتھر مسجد کا، لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پتھر مسجد جو اپنے وقت کی سب سے عالی شان مسجد تھی اور جو اہل اعتقاد کی مسجد تھی، اہل حنفیت کی مسجد تھی، اور جس کو وقت کے جو یہاں کا بادشاہ تھا اور شاہ جہاں، اس کے دور میں اس کا بیٹا جو تھا دارا شکوہ اور اس کی بیٹی جو تھی جہاں آرا، تو انہوں نے جب یہ مسجد تعمیر کی تو لاکھوں لوگ، کیونکہ یہ بالکل سامنے ہمارے بالکل بیچ میں اسلامی اربل ہے اور اسلامی اربل کے اس پار حضرت شاہ ہمدان کا آستان شریف ہے، اس لیے جو ٹیکنالوجی تعمیر کی گئی جو سامنے سے بالکل دکھائی دے حضرت امیر کبیر کا آستان شریف اور یہاں اس جامعہ میں نماز پڑھی جائے، لیکن میں آج بہت دیر کے بعد شہر خاص کی اس مسجد میں آیا پتھر مسجد میں، اور میں بہت ہی دکھ کے ساتھ یہاں پہ آپ کو کہوں گا کہ یہ بالکل ویرانی حالت میں، کوئی بھی اس کو مینٹین کرنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کی گئی۔ آپ دیکھیں ایون آپ دیکھیں نیچے بھی فرش بھی ویران، اس کے یہ جو یہاں پہ آپ در و دیوار دیکھیں گے، یہ در و دیوار، اس پہ کوئی بھی دلچسپی نہیں دی گئی کہ ہماری کشمیر کی اس جو ہمارا منبع تھا ہمارے اعتقاد ہمارے حنفیت کا، امام اعظم کے بغیر یہ جو یہاں پہ جو خطبہ ہوتا تھا، امام اعظم حضرت ابو حنیفہ ابو نعمان ابن ثابت ابن زوطا کے کا ہی لکھے ہوئے خطبے، کیونکہ انہوں نے الاؤ کیا تھا خطبہ کسی بھی لینگویج میں پڑھ سکتے ہیں آپ، تو
وہ پڑھائے جاتے تھے، اور اس کو ایک 70 سال میں جو تباہی ہو گئی، اور اس کو ایک کھنڈرات کے طور پر پڑھتے ہوں گے آپ. کوئی ایسی یہ نہیں ہے کہ ایک بڑا اجتماع ہو، جو اگر آپ یہ دیکھیں تمام مساجد کو جو آپ دیکھیں گے سارے کشمیر میں، ان میں سب سے بڑی مسجد اس وقت جو ہم دیکھیں گے، پہلے جامع اول تھی، جامع اول بلبل لانکر میں تھی، جامعہ دوم نواٹا میں، اور ان کے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے ان دو کے بعد جو تاریخی اہمیت کی حامل یہاں کی مسجد ہے، جامعہ اول بلبل لانکر میں، جو وقت کے سلطان نے بنائی تھی، اور بلبل صاحب کے نے نماز پڑھی تھی اور امامت کی تھی، حضرت بلبل جس نے حنفیہ فقہ یہاں لایا تھا. اس کے بعد جامعہ دوم بنائی گئی، جو کہ بالکل زین العابدین کے ٹائم پہ بنائی گئی، اور اس کے بعد جو یہ مسجد بنائی گئی، یہ اگر آپ دیکھیں اس مغل دور کے ٹائم پہ بنائی گئی جب حنفیت یہاں پہ عروج پہ تھی. میں تو دعا کروں گا اس منبر شریف پہ اور اس مسجد پہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس فقے کو، جس فقے کو مارا گیا، اس فقے کو، فقہ کوئی بھی ہو، فقے 5 ہے، فقہ حنفیہ ہے، فقہ شافعیہ، فقہ حنبلی ہے، فقہ مالکی ہے، اور شیعوں میں فقہ جعفری ہے. ان میں سب میں یونٹی ہے. اور جو نان فقہ آئے، جو فقہ کے بالکل پیرلل جو آئے، انہوں نے مسجدوں کو بھی بانٹنا شروع کیا، اور مسجدوں میں بھی وہ یونٹی جو یہاں ممبروں پہ ان تمام فقوں کی یونٹی کی بات ہوتی تھی، آج کل وہ یونٹی کی باتیں نہیں ہوتی ہے، لیکن دوبارہ نوجوان اس کی طرف آ رہے ہیں. میں آج اس تاریخی مسجد میں، شہر خاص میں، آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا. یہ مولانا کو کہیے، جو کچھ مولانا بہت اچھے اسکالر ہے، لیکن کچھ مولانا جن کو فقہ نہیں معلوم، یہ ہے یہاں سٹرکچرز، ان کو اٹھائیں تاکہ ہمیں امیر کبیر کا جو آستان ہے یہاں سے دکھائی دے، جو یہاں کا ایکچول اوریجنل تھے. اور یہاں اس زمین کی انکروچمنٹ، وہاں پہ کوئی منزل بنایا گیا، وہ بھی 1947 میں جب یہاں پہ کمیونسٹ کا غلبہ آیا، کمیونزم کا، انہوں نے مسجد کی لان خایا اور پار، وہ مجاہد منزل کے نام پر وہ وہاں پہ کھڑا ہے، وہ بھی اپنی مسجد کو واپس دیں، اور تاکہ یہ دریا اسلام یاربل جس کا نام ہے ابھی تک ہے، اسلام یاربل کے اس پار روحانیت ہے امیر کبیر کی اور بلبل صاحب کی، اور دونوں کے آستان یہاں سے دکھائی دیتے تھے، اور آج کل نہیں دکھائی دے رہے. اور پتھر مسجد کی شان دوبارہ بلند ہونی چاہیے. شکریہ.